میری ایک کلائنٹ ہے جاننے والی ہے, ان کا ریشی ختم ہو گیا, انہوں نے سینٹرل لندن میں جا کے یہ گینوڈرما خریدنا, ایک گینوڈرما 15 پاؤنڈ کا تھا. 15 پاؤنڈ پتہ ہی کتنا ہوتا ہے؟ 1 پاؤنڈ کتنے درہم کا ہے؟ 4 درہم کا 1 پاؤنڈ ہے. تو 15 پاؤنڈ کا ایک مشروم خریدا انہوں نے, کیونکہ وہ ریشی وہاں ان کو اویلیبل نہیں تھا ایز اے پاؤڈر جو ہم استعمال کرتے ہیں. تو تم سوچو جب اس کو صرف ہمیں پاؤڈر کرنے میں اور اس کو اس شکل میں لانے میں کتنی محنت لگی ہوگی, اس کی بھی تو کچھ کاسٹ ہوگی نا, ٹھیک ہے. تو یہ کتنا قیمتی مشروم ہے. اس کی کیوں قیمتی ہے؟ صرف اس لیے نہیں کہ یہ مشکل سے اگتا ہے, اس لیے کہ اس کے جو فائدے ہیں وہ جسم کے ذرے ذرے کو صحت دیتے ہیں. نیکسٹ سلائیڈ. اس کے اندر کیا چیز ہے جو ہمیں اتنا صحت دیتی ہے؟ شاید آپ لوگوں نے اپنی سائنس کی تھوڑی سی نالج رکھی ہو تو آپ کو یاد ہو کہ ہمیں غذا میں کیا چیز چاہیے, بیلنس ڈائٹ میں کیا چیز چاہیے. آپ کو کاربوہائیڈریٹ چاہیے. کاربوہائیڈریٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ نشاستہ, یعنی جس میں وہ چیزیں جو زمین کے نیچے سے اگتی ہیں, آلو, اناج, دالیں اور نشاستے والے کاربوہائیڈریٹس جو آپ کی باڈی کو انرجی دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کاربوہائیڈریٹ کا مقصد انرجی دینا ہے صرف. گلوکوز الٹیمیٹلی وہ گلوکوز میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح دوسری چیز ہے پروٹین. پروٹین کیا ہے؟ آپ کا بلڈنگ بلاک ہے. اب آپ کوئی بلڈنگ بناتے ہو تو سب سے پہلے کیا کرتے ہو؟ نیک ہوتے ہو نا, پھر لوہا سریا ڈالتے ہو تاکہ بلڈنگ مضبوط ہو, پھر اس کو شکل دینے کے لیے اینٹیں لگاتے ہو, اور اس کے بعد اس کو خوبصورتی بعد میں دیتے ہو. تو جو بنیادی اسٹرکچر انسان کا ہے وہ پروٹین سے بنا ہوا ہے, اور آپ وہی چیز نہیں لیتے. روٹی کھا لیں گے, چاول کھا لیں گے, ٹھیک ہے, اور آلو کھا لیں گے, لیکن دالیں, گوشت اور فرسٹ کلاس پروٹین, انڈے, دودھ, اس سے ہم دور بھاگتے, موٹے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, بنانے میں ٹائم لگتا ہے, پکانے میں ٹائم لگتا ہے, اس لیے پروٹینز کی پکانے میں بھی ضائع ہوتی ہے طاقت. تو جو چیز آپ کو بچے کو بڑا کرتی ہے وہ دودھ ہے. ماں 2-2.5 سال تک دودھ پلاتی ہے, بچہ اور کچھ نہیں لیتا, لیکن اس کی پورا اسٹرکچر کیسا بن جاتا ہے, جو کہ مشکل سے 12 انچ 14 انچ کا بچہ تقریباً 2.5 فٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے 2 سال 2.5 سال کی عمر میں. تو کتنی طاقت ہوگی پروٹین میں؟ تو وہ طاقت آپ کو گینوڈرما میں ہے. پھر فیٹ جو سب سے کم چاہیے, لیکن چاہیے آپ کی زندگی کی روانی کے لیے فیٹ بھی چاہیے 4.5%. اور سب سے بڑی چیز ہے فائبر, جو آپ کی آنتوں کو سیکیور رکھتی ہے. یہ تو اس کا وہ کنٹینٹ ہے جو فوڈ کے زمرے میں آتا ہے, جو غذا کے زمرے میں آتا ہے. اب اس کی جو بایو کیمیکل ایکٹیویٹیز ہیں, نیکسٹ سلائیڈ, اور اس کی جو پراپرٹی ہے وہ یہ کہ جیسا بھی اب آپ کو میں کہوں کہ آج آپ اس نوکری پہ ہو, کل کو دوسری نوکری پہ جاتے ہو, فوراً آپ کو اس کے ماحول کے حساب سے اپنے آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے. بھائی آج میرا باس جو ہے وہ برٹشر تھا, کل میرا باس لوکل آدمی ہے, اس کے لیے مجھے کیا اس کو پسند ہے وہ کرنا پڑے گا. تو آپ اپنے حالات کے حساب سے اپنے آپ کو اڈاپٹ کرتے ہیں. اسی طرح باڈی میں وہی چیز صرف کام کر سکتی ہے جو آپ کے جسم کے حساب سے اپنے آپ کو ماڈیفائی کرے اور آپ کے جسم کو ماڈیفائی کر دے, تب تو دوستی ہو سکتی ہے, ورنہ لڑائی چلتی رہے گی. ایگری؟ میں اگر کوئی چیز کھاؤں جو مجھے نہیں پسند ہے, تھوڑی دیر بعد طبیعت مالش کرے گی, اور خراب نہیں بھی ہو تو الٹی کر دوں کیونکہ مجھے پسند نہیں ہے. اڈیپٹیبلٹی, ایک دوسرے کو برداشت کرنا, گینوڈرما میں اسی لیے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے کیونکہ یہ باڈی کے حساب سے اپنے آپ کو, اور باڈی اس کو سحر کر لیتی ہے, برداشت کر لیتی ہے. اسی لیے ہر سیل سے اس کی دوستی ہے. اور دوستی کس طرح سے ہے کہ دشمنی بھی قبول ہو جاتی ہے. اچھا دوست کی دشمنی نہیں ہے کوئی موڑ لیتا, لیکن اچھا دوست اگر ڈانٹتا ہے یا کسی بری بات پہ نشاندہی کرتا ہے تو اس کا برا نہیں مانا جاتا. بات صحیح ہے نا؟ تو ایڈاپٹوجن کا کام یہ ہوا کہ سیل کے اندر کوئی حملہ ہو رہا ہے تو ایڈاپٹوجن اس کو خبردار کرے گا کہ اٹھ جاؤ, تمہیں چوٹ لگنے والی ہے, اس راستے سے مت جاؤ, یہ تمہیں نقصان کرے گا. تو یہ دوائیں نہیں ہیں. گینوڈرما از ناٹ اے میڈیسن جس سے آپ کو فائدہ ہو جائے. بھائی مجھے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں مجھے جگر میں خرابی میں کتنا لوں, میرے پیٹ میں درد ہے میں کتنا لوں. ارے
अरे भाई, अगर ग़िज़ा में शामिल कर लोगे, आपकी बॉडी खुद ट्रीट करती है। बॉडी से बड़ा डॉक्टर कोई नहीं है। अल्लाह ने आपको जो रेड सेल्स और WBCs दिए हैं, वो आपके पुलिसमैन हैं, और उन पुलिसमैन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको ऐसी एनर्जी चाहिए जो उसको बरकरार रख सके। तो गैनोडर्मा या हमारे रिएक्शन के प्रोडक्ट्स उन सेल्स को जाके तक़वियत देते हैं, और वो फिर जाके अपनी लड़ाई करते हैं खुद, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो एक्जिमा हो, चाहे थायराइड हो, चाहे डायबिटीज हो या ब्लड प्रेशर, आपको अंदर से खुद मजबूत करता है। इसका तजुर्बा जब तक आप खुद नहीं करेंगे आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन इसकी छोटी सी मिसाल ये दूं, अभी अगर आपकी तबीयत में कुछ गिरावट है, आप जाएं और मौलवी जी की आधी बोतल जाके बाहर पी लीजिए। हाँ, मैं आपको पी के दिखा रहा हूं। 15 मिनट 20 मिनट के बाद आपकी बॉडी में खुद ब खुद एक बेचैनी और वो जो कसाफत है वो साफ होना शुरू हो जाएगी। क्यों? तो उसको एक सिग्नल मिल गया कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग समवेयर, यू हैव टू ट्रीट इट। दवा से क्या होगा? सिर्फ अक्यूट डिजीज ठीक होगी, वायरस मरेगा, बैक्टीरिया मरेगा, लेकिन जिस बैक्टीरिया ने जिस सेल को खराब किया है उसको सेहत नहीं देगी दवा। ठीक है? जब हम बीमार होते हैं, समझे ये मेरी बॉडी का एक सेल है, ये वायरस है, इसने अटैक किया, ये बीमार हो गया, मैंने दवा ली, दवा ने इसको मार दिया, लेकिन इसको क्या किया? इसको मजीद बीमार कर दिया। क्योंकि दवा जब बैक्टीरिया को मारेगी तो सेल को भी नुकसान करती है, क्योंकि वो लिविंग सेल के खिलाफ काम करेगी। इसकी सेहत के लिए तो हमने कुछ नहीं किया, हमारे प्रोडक्ट्स ने क्या किया? इस सेल को मजबूत किया, और दोबारा जब वायरस और बैक्टीरिया आया तो इस सेल ने उसे खुद ही मार भगाया। आई बात समझ में? ये है हमारे प्रोडक्ट्स का काम। तो इसका मतलब ये है कि जिंदगी में आपको दूसरों पे भरोसा नहीं करना है। लेसन ये मिला कि भरोसा दवा पे नहीं करना है, ग़िज़ा पे करना है, क्योंकि ग़िज़ा आपकी जानदार सेल्स की सिक्योरिटी है। ठीक है? और इस ग़िज़ा की सिक्योरिटी से उसी वक्त है जब वो खुद ग़िज़ा आपको नुकसान ना पहुंचे। मैं कह रही हूँ कि दूध से मुझे ताकत मिलती है, लेकिन मैंने बासी दूध पी लिया, खट्टा दूध पी लिया, तो नुकसान है ना। तो फिर वो ग़िज़ा भी तो अच्छी होनी चाहिए ना। ऐसी ग़िज़ा जो कोई साइड इफेक्ट ना रखे, कोई मुझे असरात ना रखे, और ऐसी ग़िज़ा जो तमाम मेरी बॉडी को नॉर्मल करे, बैलेंस करे। जो चीज खराब मेरे पेट में जा रही है उसकी सफाई करे, और जो चीज अच्छी जा रही है उसकी हिफाजत करे, और मेरे नॉर्मल सेल्स को ज्यादा देर तक जिंदा रखे। ये काम है, सिंपल ये काम है हमारे तमाम प्रोडक्ट्स का। नेक्स्ट स्लाइड।